بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم کی بعثت اور عمومی دعوت کے ابتدائی سالوں میں مسلمان بہت ہی کم تعداد میں تھے۔ قریش نے قبائل عرب کو یہ نصیحت کر رکھی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلہ کے ان لوگوں پر کہ جو پیغمبر اکرم پر ایمان لا چکے ہیں انتہائی سخت دباؤ ڈالیں، اور اس طرح مسلمانوں میں سے ہر کوئی اپنی قوم و قبیلہ کی طرف سے انتہائی سختی اور دباؤ میں مبتلا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد جہاد آزادی شروع کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ پیغمبر اکرم نے اس چھوٹے سے گروہ کی حفاظت اور مسلمانوں کے لیے حجاز سے باہر قیام گاہ مہیا کرنے کے لیے انہیں ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور اس مقصد کے لیے حبشہ کو منتخب فرمایا اور کہا کہ وہاں ایک نیک دل بادشاہ نجاشی ہے جو ظلم و ستم کرنے سے اجتناب کرتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ کوئی مناسب موقع ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں میں سے 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ جانے کے لیے تیار ہوئے اور ایک چھوٹی سی کشتی کرایہ پر لے کر بحری راستہ سے حبشہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ بعثت کے 5ویں سال ماہ رجب کا واقعہ ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ جناب جعفر بن ابو طالب بھی مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ حبشہ چلے گئے۔ اب اس اسلامی جمعیت میں 82 مردوں کے علاوہ کافی تعداد میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ اس ہجرت کی بنیاد بت پرستوں کے لیے سخت تکلیف دہ تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے دیکھ رہے تھے کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ وہ لوگ جو تدریجاً اسلام قبول کر چکے ہیں اور حبشہ کی پرامن سرزمین کی طرف چلے گئے ہیں مسلمانوں کی طاقتور جماعت کی صورت اختیار کر لیں گے۔ یہ حیثیت ختم کرنے کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جوانوں میں سے 2 ہوشیار، فعال، حیلہ ساز اور عیار جوانوں یعنی عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کا انتخاب کیا۔ بہت سے ہدیے دے کر ان کو حبشہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان دونوں نے کشتی میں بیٹھ کر شراب پی اور ایک دوسرے سے لڑ پڑے، لیکن آخر کار وہ اپنی سازش کو روح بعمل لانے کے لیے سرزمین حبشہ میں داخل ہو گئے۔ ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد وہ نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے۔ دربار میں باریاب ہونے سے پہلے انہوں نے نجاشی کے درباریوں کو بہت قیمتی تحائف دے کر ان کو اپنا موافق بنا لیا تھا اور ان سے اپنی طرفداری اور تائید کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ عمرو عاص نے اپنی گفتگو شروع کی اور نجاشی سے اس طرح ہم کلام ہوا: ہم سرداران مکہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان کچھ کم عقل جوانوں نے مخالفت کا علم بلند کیا اور اپنے بزرگوں کے دین سے پھر گئے اور ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں۔ انہوں نے فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے، لوگوں میں نفاق کا بیج بو دیا ہے۔ آپ کی سرزمین کی آزادی سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے یہاں آ کر پناہ لے لی ہے۔ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ وہ یہاں بھی خلل اندازی نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم انہیں اپنی جگہ واپس لے جائیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے وہ ہدیے جو اپنے ساتھ لائے تھے پیش کیے۔ نجاشی نے کہا، جب تک میں اپنی حکومت میں پناہ لینے والوں کے نمائندوں سے نہ مل لوں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اور چونکہ یہ ایک مذہبی بحث ہے لہٰذا ضروری ہے کہ مذہبی رہنماؤں ہی کو ایک جلسہ میں تمہاری موجودگی میں دعوت دی جائے۔ دوسرے دن ایک اہم جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں نجاشی کے مصاحبین اور عیسائی علماء کی ایک جماعت شریک تھی۔ جعفر بن ابی طالب مسلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے موجود تھے اور قریش کے نمائندے بھی حاضر تھے۔ نجاشی نے قریش کے نمائندوں کی باتیں سننے کے بعد جناب جعفر کی طرف رخ کیا اور ان سے خواہش کی کہ وہ اس سلسلے میں اپنا نقطۂ نظر بیان کریں۔ جناب جعفر ادائے احترام کے بعد اس طرح گویا ہوئے: پہلے ان سے پوچھیے کہ کیا ہم ان کے بھاگے ہوئے غلاموں میں سے ہیں؟ عمرو نے کہا، نہیں، بلکہ آپ آزاد ہیں۔ جعفر، ان سے یہ بھی پوچھیے کہ کیا ان کا کوئی قرض ہمارے ذمے ہے کہ جس کا وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں؟ عمرو نے کہا، نہیں، ہمارا آپ سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ جعفر، کیا ہم نے تمہارا کوئی خون بہایا ہے کہ جس کا ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ عمرو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جعفر، تو پھر تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم نے ہم پر اتنی سختیاں کیں اور اتنی تکلیفیں پہنچائیں اور ہم تمہاری سرزمین سے
جو سراسر مرکز ظلم و جور تھی باہر نکل آئے ہیں۔ اس کے بعد جناب جعفر نے نجاشی کی طرف رخ کیا اور کہا، ہم جاہل اور نادان تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کا گوشت کھاتے تھے، طرح طرح کے برے اور شرمناک کام انجام دیتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، اپنے ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے اور ہمارے طاقتور کمزوروں کے حقوق ہڑپ کر جاتے تھے۔ پھر خداوند تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خدا کا کوئی مثل اور شریک نہ بنائیں اور فحشاء و منکر، ظلم و ستم اور قمار بازی ترک کر دیں۔ ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، عدل و احسان سے کام لیں اور اپنے وابستگان کی مدد کریں۔ نجاشی نے کہا، عیسیٰ مسیح علیہ السلام بھی انہی چیزوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس نے جناب جعفر سے پوچھا، ان آیات میں سے جو تمہارے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں تمہیں کچھ یاد ہیں؟ جعفر نے کہا، جی ہاں، اور پھر انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ اس صورت کی ایسی ہلا دینے والی آیت کے ذریعے جو مسیح علیہ السلام اور ان کی ماں کو ہر قسم کی ناروا تہمتوں سے پاک قرار دیتی ہیں، جناب جعفر کے حسن انتخاب نے عجیب و غریب اثر کیا، یہاں تک کہ مسیحی علماء کی آنکھوں سے فرط شوق میں آنسو بہنے لگے اور نجاشی نے پکار کر کہا، خدا کی قسم، ان آیات میں حقیقت کی نشانیاں نمایاں ہیں۔ جب امرو نے چاہا کہ اب یہاں کوئی بات کرے اور مسلمانوں کو اس کے سپرد کرنے کی درخواست کرے، نجاشی نے ہاتھ بلند کیا اور زور سے امرو کے منہ پر مارا اور کہا، خاموش رہو، خدا کی قسم اگر ان لوگوں کی مذمت میں اس سے زیادہ کوئی بات کی تو میں تجھے سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر مامورین نے حکومت کی طرف رخ کیا اور پکار کر کہا، ان کے ہدیے ان کو واپس کر دو اور انہیں حبشہ کی سرزمین سے باہر نکال دو۔ جناب جعفر اور ان کے ساتھیوں سے کہا، تم آرام سے میرے ملک میں زندگی بسر کرو۔ اس واقعے نے جہاں حبشہ کے کچھ لوگوں پر اسلام شناسی کے سلسلے میں گہرا تبلیغی اثر کیا، وہاں یہ واقعہ اس بات کا بھی سبب بنا کہ مکے کے مسلمان اس کو ایک اطمینان بخش جائے پناہ شمار کریں اور نئے مسلمان ہونے والے کو اس دن کے انتظار میں کہ جب وہ کافی قدرت و طاقت حاصل کریں وہاں پر بھیجتے رہیں۔ کئی سال گزر گئے، پیغمبر بھی ہجرت فرما گئے اور اسلام روز بروز ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ عہد نامہ حدیبیہ لکھا گیا اور پیغمبر اکرم فتح خیبر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت جب مسلمان یہودیوں کے سب سے بڑے اور خطرناک مرکز کے ٹوٹنے کی وجہ سے اتنے خوش تھے کہ پھولے نہیں سماتے تھے، دور سے انہوں نے ایک مجمع کو لشکر اسلام کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ معلوم ہوا کہ یہ وہی مہاجرین حبشہ ہیں جو آغوش وطن میں پلٹ کر آ رہے ہیں، جبکہ دشمنوں کی بڑی بڑی طاقتیں دم توڑ چکی ہیں اور اسلام کا پودا اپنی جڑیں کافی پھیلا چکا ہے۔ پیغمبر اکرم نے جناب جعفر اور مہاجرین حبشہ کو دیکھ کر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے پلٹ آنے کی۔